ذکر تو اس سے زیادہ ہے، لیکن 77 دفعہ آپ کا نام نامی آتا ہے۔ اور آپ انبیاء میں وہ ہستی ہیں ان کو یہودی بھی سلام کرتے ہیں، عیسائی بھی سلام کرتے ہیں، اور ہمارے تو ہیں ہی سچا سلام تو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور ان کی نسل سے حضرت اسحاق علیہ السلام بنو اسرائیل 4000 نبی آئے ابراہیم علیہ السلام کی نسل، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک آئے جو ساری کائنات پہ بھاری آئے۔ وہ آئے تو مضت الدہور فما اتینا بمثلہ لما اضوا فعجزنا عن ورائہ۔ متنبی کہتا ہے صدیاں گزر گئیں، زمانوں پہ زمانے گزرے، مضت الدہور فما اتینا بمثلہ، تو سیف الدولہ جیسا کوئی نہ لا سکیں۔ لما اتا، اور جب وہ آیا، فعجزنا عن ورائہ، پھر زمانے عاجز آ گئے اس جیسے کو لانے میں۔ تو یہ شعر صرف اللہ کے نبی پہ فٹ ہوتا ہے کہ سورج چاند کی گردش، زمین آسمان کی گردش، چلتے 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 جب لمبا سفر کر گئے اور کوئی بھی ایسا نہ آیا جو اس کائنات میں سجتا اور پھبتا، اور جس کے سر پہ حسن و جمال و کمال کا تاج رکھا جاتا، تو جس کے تبسم سے موتی بھی بکھرتے، جس کی بات میں شہد کی مٹھاس ہوتی، جس کے قدموں کی آہٹ عرشوں پہ سنائی دیتی، تو جس کی پرواز اللہ کی ذات تک ہوتی، ملاقات تک ہوتی۔ جب اللہ کے نبی آئے تو انہوں نے آ کر اس خلا کو پر کیا، اور پھر کائنات اس جیسا کوئی نہ لا سکے۔ ابراہیم کا مطلب ہے، ابراہیم ہے عبری لفظ، تو عبری میں کہتے ہیں افراہیم، افراہام، افراہام۔ عربی میں ابراہیم کا مطلب ہے معزز باپ، محترم باپ، الاب المکرم ہے ابراہیم کا مطلب، الاب المکرم۔ آپ کی پیدائش کلدانیہ عراق کا ایک علاقہ ہے، اس میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے آپ اپنے خاندان کو لے کر فلسطین، آپ کے دوسرے بھائی تھے ہاران، یہ آپ کے چھوٹے بھائی تھے، اور یہ لوط علیہ السلام کے والد ہیں۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ 84 سال کی عمر ہو گئی، بچہ نہیں ہوا سارا سے، تو مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی نکاح میں دی، ہاجرہ علیہ السلام، تو کوئی 86 سال کی عمر میں آپ کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، اور آپ 60 سال مانگتے رہے، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، 60 برس، اور اللہ نے بیٹا دیا۔ بڑھاپے کی اولاد دل پہ چھا جاتی ہے، ویسے بھی اولاد الولد مجبنۃ مبخلۃ، تو لیکن بڑھاپے کی اولاد تو دل کو پکڑ لیتی۔ حضرت سارہ کے دل میں ایک چڑ پیدا ہو گئی کہ اس نئی نویلی کا بیٹا پیدا ہو گیا، میں اتنے عرصے سے ساتھ میرا نہیں ہوا، تو اصل تو اللہ کی مشیت تھی، کہیں گے اس کو میری نظروں سے دور کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، یہاں کچھ دن تو وہ انکار کرتے رہے، پھر جبریل آ گئے کہ اللہ فرما رہے ہیں جیسے سارہ کہہ رہی ہے ویسے کیا جائے، اپنے بچے اور بیوی کو لے کے نکل جاؤ۔ میں کہا کدھر جاؤں؟ کہا جبریل آ کے راستہ بتائے گا۔ جبریل انسانی شکل میں اونٹنی پہ سوار آگے آگے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے پیچھے، سارہ، اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام، 1 مہینے کا سفر، اور اس وقت 2000، اب تو کتنے ہو گئے، 4000 سال ہو گئے، 4000 سے بھی اوپر ہو گئے۔ 4000 سال پہلے سوچو، میں گیا ہوں اردن، فلسطین ایک ہی تھا، کوئی آب و دانہ نہیں ہے، خشک پہاڑیاں ہیں، کیا منظر ہوگا، جو فاصلہ بڑھ رہا ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، کیا دل میں اندیشے ہوں گے۔ جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے۔ چلتے 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 حجاز پہنچے، کالے خشک پہاڑ، نہ پتا نہ درخت، اور جب 4 پہاڑوں کے بیچ پہنچے، صفا، مروہ، جبل ابی قبیس، اور ایک باب الفتح کے سامنے پہاڑ تھا،
اس سے بھی کچھ نام تھا، مجھے اب پورا یاد نہیں ہے. کوئی جبل عمر کہتا تھا، نیا نام تھا. کوئی جبل ہندی کہتا تھا. ان میں ایک وادی، اونچے پہاڑوں کے درمیان ایک ایسے نشیب سنسان ویران. تو جبریل نے کہا یہاں اپنے بچوں کو اتار دیں اور واپس چلے جائیں. جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو انہوں نے یہ نہیں کہا یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ نہیں کہا مجھے بچا. ان کا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ ان کی زبان پر تھا. لیکن جب جبریل نے کہا یہاں چھوڑ دیں تو ایک دم نکلا، یہاں کیسے چھوڑ دوں، یہاں کیسے چھوڑ دوں. ابراہیم کے قد و قامت، انا دعوت ابی ابراہیم، میرے نبی کہہ رہے میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. اور اللہ کہہ رہے ہیں ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ، ابراہیم ایک بہت بڑے سردار اور قائد تھے اور اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے. حنیفہ، کسی کی طرف ان کا رخ نہیں تھا سوائے اللہ کے. ولم یکو من المشرکین، شرک سے تھوڑا سا شرک بھی نہیں تھا، شرک سے پاک. لم یکن، کوئی لم یکو، جب لفظ چھوٹا ہوتا ہے تو مطلب بھی اس کا چھوٹا ہو جاتا ہے کہ باریک سے باریک تار بھی کوئی شرک کا اندر نہیں تھا. شاکرن لانعمہ، جمع قلت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرما رہے ہیں کہ میرا ابراہیم میری چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی میرا شکر ادا کرتا تھا. کبھی آپ نے نوخن کا شکر ادا کیا؟ کبھی خیال آیا؟ گنگے بیٹھے ہو، یہ آنکھ جھپک رہی ہے، اس نعمت پر شکر کا کبھی خیال آیا؟ یہ آنکھ کا جھپکنا تو بہت بڑی نعمت ہے، میں ویسے مثال دے رہا ہوں. تو ابراہیم کیا تھے؟ شاکر لانعمہ، اللہ کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی شکر گزار ہوتے تھے. سبحان اللہ. اجتباہ، ہم نے انہیں چنا. وہداہ الی صراط مستقیم، اور سیدھے راستے پر ہاتھ پکڑ کے چلایا. آتیناہ فی الدنیا حسنہ، دنیا میں عزت دی، مقام دیا، مرتبہ دیا. وفی الآخرۃ وہو من الصالحین، اور آخرت میں بھی وہ بڑے عالی مقام ہے. اس تعریف کے بعد سب سے بڑی تعریف اب آ رہی ہے. ثم اوحینا الیہ، اے میرے محبوب پھر ہم نے آپ کو بھی حکم دیا، کیا؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ بھی اپنے دادا ابراہیم کی پیروی کریں. اتبع نوح نہیں کہا، اتبع موسیٰ نہیں کہا، اتبع عیسیٰ نہیں کہا، اتبع صالح نہیں کہا. کتنے انبیاء علیہ السلام، ایک کو چنا، 1,24,000. ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. 2 دفعہ ہم کو شرک سے پاک قرار دے، پہلے بھی بعد میں. اتنے عالی مقام کے میرے نبی سے کہا گیا اس کی پیروی کرو. ہائے بشر ہے نا، یہاں چھوڑ دوں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. کہ جی اللہ کا حکم ہے یہاں چھوڑ دیں. اس بچے سے ایک بہت بڑا نبی پیدا ہو جو عالم کو روشن کرے. ٹھیک ہے، قوم کے لیے ایک پانی کی تھیلی اور کچھ ستو یہ ان کو دیے اور واپس چل دیے. وہ حیران ہو کے دیکھنے لگی، جبریل غائب ہو گئے. کہاں جا رہے ہو؟ خاموش، جواب بھی نہیں دینا. بچہ اٹھایا ہوا ہے، ابراہیم چل رہے ہیں، وہ ساتھ چل رہی ہیں. ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ؟ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ؟ خدائی تک 3-4 میل ہے. خدائی تک وہ اس طرح فریاد کرتے 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 جب پہنچیں خدائی، ان کو خیال ہے یہ تو نبی ہے، کہیں اللہ کا حکم نہ ہو. تو کہنے لگی اللہ امرک، کیا یہ اللہ نے کہا ہے؟ سبحان اللہ. ایسے سر ہے. تو پھر ایک نئی ہاجرہ نے جنم لیا. اذن یضیعن اللہ، یا یوں روتی جا رہی تھی، سسکیاں بھرتی، یہ کہا اذن لن یضیعن اللہ. ہائے ہائے ہائے، کیا حوصلہ ہے. کہتے ہیں عورت میں حوصلہ نہیں ہوتا. بتاؤ کیا حوصلہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں پیچھے، سارا کے علاوہ ایک اور مدین کی جو ماں تھی وہ بھی تھی، اور ایک آباد علاقے میں واپس جا رہے ہیں. اور ہاجرہ شہزادی ہیں مصر کی، اور کدھر جا رہے ہیں. میں کبھی چشمے تصور میں
اما ہاجرہ کو دیکھتا ہوں کہ کیسے انہوں نے بچے کو ہاتھ میں لیا ہوا ہوگا اور وہ ابراہیم کو جاتے ہوئے دیکھ رہی ہوں گی، وہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، یہاں تک کہ پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اتر کے وہ اچھلو تو جن بوجھل قدموں سے وہ واپس گئی ہوں، کیا ہوگا؟ کیفیات کی زبان نہیں ہوتی، ساز خاموش فریاد سے معمور ہیں، الفاظ ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جی ساڑھے واسطہ کام نہیں، ساڑھی ترجمہ نہیں کر۔ کیفیت ایسی چیز ہے، ایک ماں ایک معصوم بچہ جوان خامن چھوڑ کے چلا گیا، 4 میل کالے پہاڑوں میں واپس گئی اور ایک خوفناک وادی کے اندر جا کے بیٹھ گئی۔ جب رات آئی ہوگی تو اس نے اپنے پھن پھیلائے ہوں گے اور کالی رات کا اندھیرا اور کالے پہاڑوں کا اندھیرا اور پھر اس وادی کا اندھیرا ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے، چراغ بتی کوئی نہ ہو، کہیں سے کسی کی آہٹ نہ ہو، کہیں سے کسی کی آواز نہ ہو، یا بچے کے رونے کی آواز گونجتی ہو یا ماں کی سسکیاں، ماں کے دل کی آہیں فریادیں عرش کو ہلاتی ہوں۔ وہ رات کیسی گزری ہو، اس رات کا آپ تصور فرمائیں۔ جب بڑی عمارت بنانی ہو نا تو بنیاد گہری کھودی جاتی ہے۔ اس بچے سے شہنشاہ دنیا پیدا ہونے والے ہیں، تاجدار ختم نبوت پیدا ہونے والے ہیں، بہت بڑی ہستی آ رہی ہیں، تو لہذا بنیاد گہری کھودو۔ اندھیرے میں ہمارے بجلی چلی جائے رات کو، ہمارے بچے چھوٹے، ہماری بچیاں چیخنا شروع کر دیتی تھی، بچے رونا شروع کر دیتے تھے۔ اور ہاجرہ ایک شہزادی تھی، باندی نہیں تھی، بیٹی تھی بادشاہ کی۔ پھر جب سورج نے نقاب کشائی کی ہوگی، ظالمانہ انداز میں آگ برسائی ہوگی اور جلا دینے والی شعاعوں سے اسے تڑپایا ہوگا، اس سے کوئی درخت بھی نظر نہیں آ رہا کہ اس کی چھاؤں میں بیٹھ جائے۔ ایک کیکر سا تھا، مکے کے کیکر وہ ہوتے ہیں کہ نہ ان کی چھاؤں ہوتی ہے نہ ان کی کوئی لکڑی ہوتی، اور پھر آسمان آگ برسا رہا تھا اور کالے پہاڑ گرم ہو رہے تھے اور دھرتی گرم ہو رہی۔ آپ تو کبھی گرم زمین پہ سوئے نہیں، میں نے تو کئی سال ریمنڈ میں ایسے گزارے، لیکن میں تو سینکڑوں لوگوں کے اندر سویا ہوا تھا۔ ہاجرہ کی رات تو تنہا گزری تھی، تنہا۔ منظر کشی میں کیسے کروں، اور دن میں جب دھوپ نے جلایا ہوگا تو کیا بے قراری کا منظر ہوگا۔ اس دنیا کو اللہ نے آئیڈیل ہوم نہیں بنایا، لوگوں کا علم غلط ہو گیا، وہ اس کو رہنے کی جگہ بنا کے رہ رہے ہیں۔ یہ گزرگاہ ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، کسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ ہمارا علم غلط ہوگا، یہ گزرگاہ ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو کہ حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قضاء اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل چتر، کیا گونی بلہ سروارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب اولاد چلے گا بنجارا۔ جس سمجھ میں نہیں آتی کہ ان خوفناک کالے پہاڑوں میں سارا کا جگر کیسا تھا۔ مردوں کے جگر کیا چیز ہیں سارا کے جگر کے مقابلے، ہاجرہ کے جگر کے مقابلے، اور مردوں میں کیا دلیری ہے جو ہاجرہ میں دلیری۔ 3 دن بعد کھانا پانی ختم ہو گیا، آئے ہائے، اور بچے کی تڑپ اور رونا اور فریاد، اور ماں سے دیکھا نہ گیا۔ انہیں پتا تھا کوئی کچھ نہیں یہاں، بچے کا رونا دیکھ نہیں سکیں اور صفا پہ چڑھ گئی۔ دور دور تک نظر دوڑائی، کوئی چیونٹی بھی نظر نہیں آئی۔ پھر بوجھل قدموں سے نیچے اتری تو نشیب میں بچہ نظر سے غائب ہو گیا تو دوڑ لگا دی، اور دوڑ لگائی جب بچے پہ نظر پڑی تو ایسا ہو گیا۔ اب یہ وہ ہے جہاں ہم دوڑ لگاتے ہیں، ایئر کنڈیشنڈ ہے اور نیچے سنگ مرمر کا فرش ہے۔ اللہ علیہ سعود کو جزائے خیر دے، حرم کی بڑی خدمت کی انہوں نے، اور ہم سے بھاگا نہیں جاتا۔ اور وہ
نوکیلے گرم پتھروں کے اوپر دوڑ رہی تھی، مروہ پہ چڑھ، پھر ادھر ادھر دیکھ، کسی پرندے کے پر کی سرسراہٹ بھی نہیں تھی، پھر وہاں سے نیچے اتر، پھر بچوں کی نظر پر نظر نہیں پڑی، پھر دوڑ لگائی، پھر صفا پہ چڑھ، پھر نیچے آئی، پھر وہاں دوڑ لگائی، پھر مروہ پہ چڑھی، پھر صفا پہ چڑھی، پھر مروہ پہ چڑھی، اور ساتویں چکر پر بے بس ہو کے کھڑی ہو گئی کہ سانس پھولنے لگا، سینہ پھٹنے لگا، تو وہ بے بس ہو کے وہاں گر گئیں اور موت کا انتظار کرنے لگیں۔ بچے کے پاس نہیں جانا چاہتی کہ میں بچے کو مرتا نہیں دیکھ سکتی، میرا دم یہاں نکلے گا، میں اس کی آنکھیں بند ہونا نہیں دیکھ سکتی۔ تو بے بسی کے ساتھ انہوں نے ایسے حسرت بھری نظروں سے، ٹھہر جاؤ، آنکھوں میں تھوڑا سا دم ہے، انہیں دیکھ لیں ورنہ حسرت رہے۔ آج پتہ نہیں کہاں سے پرانے شعر وارد ہو رہے ہیں، ذرا دوبارہ اس شعر کو فٹ کرو وہاں، ٹھہر جاؤ، آنکھوں میں تھوڑا سا دم ہے، انہیں دیکھ لیں ورنہ حسرت رہے۔ تو انہوں نے ایسے دیکھا تو وہاں ایک آدمی نظر آیا، تو پھر بجھتی شمع بڑک اٹھی اور پھر بچی کھچی طاقت کو جمع کر کے دوڑ لگائی، کون ہے میرے بیٹے کے پاس؟ جب دوڑ کے آئیں تو بچے کی ایڑیوں سے چشمہ ابل رہا، پانی زم 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 زم۔ ہمارے نبی کہتے تھے اللہ میری ماں کا بھلا کرے، زم زم کہہ دیا، اگر یہ نہ کہتی تو ایک پورا دریا بن جاتا۔ تو ایک سال بعد اجازت ملی دیکھنے کی، ہمیشہ حضرت حاجرہ اس گھاٹی پر نظر دوڑاتی تھی جہاں سے خامن کو جاتا دیکھا تھا، ایسے ہی بے ساختہ۔ ایک دن وہ نظر بھر گئی خوشی کے آنسوؤں سے جب ابراہیم کو اونٹنی پر اترتے دیکھا گھاٹی سے، تو سارے دکھ درد چنے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اونٹنی کو بٹھایا، بھاگ کے آئیں، تشریف لائیے، کا اترنے کی اجازت نہیں، صرف دیکھنے گیا، بیٹھنے کی اجازت نہیں، صرف دیکھنے ملنے کی۔ کہنے کہ میں راضی ہوں اللہ کے حکم پر، کیا آپ کا منہ دھلا دوں، سر کے بال دھو دوں؟ یہ پاک پانی اللہ نے ہمیں دیا۔ سر دھلایا، منہ دھلایا، بچے کو گود میں لیا، پیار کیا اور واپس۔ نہ آتے تو اچھا تھا کہ زخم بھر چکے تھے، ایک بار پھر کھل گئے، پھر اس سے غم رسنے لگا، دکھ رسنے لگا، پھر جو ٹوٹی ہوئی آہیں تھیں وہ فریادیں بن گئیں، جو خاموش آنسو تھے وہ نوحے بن گئے۔ تو صبر کیا، اس کے بعد آئے تو ذبح کرنے کے لیے آئے کہ خواب دیکھ رہے ہیں، قیمتی چیز قربان کرو، اونٹ ذبح کی، پھر خواب دیکھا، گائے ذبح کی، پھر خواب دیکھا، بکریاں ذبح، پھر اشارہ ہوا بچے کو ذبح کرو۔ 1 مہینے کا سفر اس بوڑھے باپ نے 95 سال کی عمر میں چھرا ہاتھ میں لے کر کس طرح طے کیا ہوگا؟ میں پریشان ہو جاتا ہوں، آج بڑے عرصے بعد میں تھوڑا اس کا تصور کر کے میں بیان کر رہا ہوں تو میں خود کانپ رہا ہوں کہ انہوں نے وہ 1 مہینے کا سفر کس طرح طے کیا ہوگا کہ بچے کو ذبح کرنے جا رہا، بچے کو ذبح کرنے جا رہا، بچے کو ذبح کرنے جا رہا۔ اللہ اکبر۔ پہنچے، اترے، ماں خوش، بیٹا خوش۔ اگلے دن کہا اس کو تیار کرو، میں سیر کرا تھا۔ مینا میں لے گئے، پتہ نہیں چاروں طرف پہاڑ تھے، لیکن مینا، عرفہ، مزدلفہ کو اللہ نے حج کے لیے بنانا تھا، ادھر لے گئے۔ شیطان نظر آیا اور اشارہ کیا، تنو ذبح کرنے جا رہے؟ تو انہوں نے کہا ابا ایک آدمی مجھے ایسے ایسے کر رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اٹھا کے 7 کنکر مارے، وہ زمین میں دھس گیا۔ تھوڑی دور آگے گیا، پھر وہ نکلا اور ایسے ایسے کیا۔ پھر اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، پھر اس کو کنکر مارے۔ ہمارے لوگ وہاں جا کے چھتر مار رہے ہوتے۔ تیسری جگہ بھی ایسے ہوا۔ ابھی آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں، کیا کہانی۔ وہاں سے اب تو پہاڑ ہٹا دیے، ایک گھاٹی تھی، اس میں باپ بیٹا کھڑے ہوئے آمنے سامنے، اور باپ کہہ رہا ہے یا بنیا، میرے جگر گوشے بنیا، میرے دل کے ٹکڑے، میں تجھے خواب میں دیکھتا ہوں، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، سوچ کے بتانا تیری کیا رائے، فانظر، سوچ کے بتانا تیری کیا رائے۔
مگر سوچنے کی بات ہی نہیں، یا ابت فعل، یا ابت افعل نہیں، یا ابت فعل، کہ بابا سوچنے کی تو کوئی بات ہی نہیں، جب اللہ نے کہہ دیا کرو، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھ لیں گے ادھر ستم گر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، آپ کرو کر کہنے لگے ہاں ایک بات ہے کہ میری ماں کو بڑا غم ہوگا، تو کرتا اتارا اور اپنے ابا کو دیا کہ یہ کرتا میری ماں کو آپ دے دیں، جب وہ کبھی مجھے یاد کرے گی تو یہ دیکھ لیا کرے گی، تسلی ہو جائے گی، اور میرے ہاتھ پاؤں باندھ کے مجھے تلہ للجبین، مجھے الٹا لٹا کے ذبح کریں، کہیں آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑے اور آپ کا ہاتھ نہ کانپ جائے۔ ہے بکری کے پاؤں باندھنا بھی مشکل ہوتا ہے ذبح کرنے کے لیے، تو بیٹے کے پیچھے ہاتھ باندھ رہا ہو، 94-95 سال کا بوڑھا اور پاؤں باندھ رہا ہو، الٹا لٹا رہا ہو، اگر ان کے سر کے بال پکڑ کر یوں اٹھایا گردن تاکہ نیچے سے چھری چلے، تو گھٹنا رکھا ان کی کمر پر، تو ایسے دیکھا، ہائے ہائے ہائے، باتیں جو زباں پہ آ نہ سکی آنکھوں نے کہی آنکھوں نے سن، ایسے دیکھا تو آسمان ہل کے رہے، یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، اسماعیل کی محبت میرے دل میں جگہ اس نے بنا لی ہے، یا میرا کوئی امتحان ہے، یا اللہ میں تیرا دیا ہوا تیرے نام پہ قربان کر رہا ہوں۔ اس فریاد پر 7 آسمان کے فرشتے روئے، 2 دفعہ روئے ہیں آسمان کے فرشتے، ایک یہ اور ایک جب ہمارے نبی کو طائف میں پتھر پڑے، چھری چلا دی اور عرشوں سے حکم آ گیا نہیں چلنا، چھری نرم نہیں ہوئی، گردن سخت نہیں ہوئی، گردن کی چھری نہیں چلی، اٹھے جوش میں ہو جا کر اس کو تیز کر کے اور پکڑا، تو اللہ نے کہا جبریل اب پہنچ، جنت سے لے چھترا اور جا کے ڈال دے، اور اسماعیل کو کس کا آنکھوں پہ پٹی تھی، انہوں نے اللہ اکبر کیا، چھری چل گئی، تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ، تو جبریل نے کہا واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ عید کی تسبیح، پٹی کھولی تو سامنے چھترا، بیٹا سامنے، جبریل سامنے، وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ تو بیٹا اللہ نے قربان نہیں کرنا لگا بیٹے کو، اللہ نے ایک سبق دینا تھا کہ اللہ کے سامنے ہر جذبے کو قربان کر دو۔ ہمیں چھری کہاں چلانی ہے؟ جھوٹ پر، ظلم پر، شرک پر، حسد پر، غیبت پر، بہتان پر، بخل پر، زنا پر، شراب پر، لواط پر، چوری پر، ڈاکے پر، جوئے پر، ناچ گانے پر، کبیرہ گناہوں کی فہرست پوچھ لو مفتی ان سے اور اپنے صاحب کہ اللہ نے ہمیں نہیں کہا بچوں کی گردن پہ چلاؤ، اللہ نے کہا جس سے روک رہا ہوں اس کو ذبح کر، اور جو کہہ رہا ہوں وہ کر دو۔ یہ فلسفہ قربانی ہے۔ ہم جانور ذبح کرتے ہوئے اس سوچ کے ساتھ ذبح کریں یا اللہ تیری نافرمانی پہ چھریاں چلاؤں گا، جب کبھی فتح ہو جائے گی توبہ کر لوں گا، توبہ پہ ہر چیز معاف ہو جاتی۔ بیٹا پاکیزہ زندگی والا ہی اصل انسان، ہماری نسل بھٹک گئی ہے، لڑکے لڑکیوں کی کٹھی تعلیم نے فحاشی کو بہت پروموٹ کیا ہے، اور بوائے فرینڈ گرل فرینڈ یہ فلسفہ یورپ سے آیا ہے، بے حیا زندگی، بے حیا تعلق۔ ہم اہل ایمان ہیں، ہمارے سامنے سنت ابراہیم ہے، سنت حبیب مصطفیٰ ہے۔ اللہ کے واسطے بچو، صرف فقہ کے جنگل میں گم نہ ہو جانا، حلال حرام جائز ناجائز تو ضرورت کے لیے پڑھو، کیونکہ اس کے بغیر تو ہمیں حدود کا پتہ نہیں چلے گا، لیکن اپنے دلوں کو روشن کرو قرآن سے، اپنے دلوں کو روشن کرو حدیث پاک سے۔ اور عوام سے کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے آپس میں نفرتیں مٹا دو، آپ سے بھی کہتا ہوں آپس کی دشمنیاں مٹا دو، قتل و غارت سے توبہ کرو، صلح کرو، چوری ڈاکے سے، زنا سے، شراب سے۔ 4 چیزیں میرے نبی نے کہا ہے کر لو،
دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ ایک ہمیشہ سچ بولو، ایک کسی کو دھوکہ نہ دو، ایک اپنے اخلاق اچھے کرو، ایک رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، وعدہ خلافی نہ کرو۔ ہمارے بازار بھرے پڑے ہیں وعدہ خلافی سے، جھوٹ سے، ہمارا ماحول ظلم سے بھرا ہوا ہے۔ ہماری علمی محفلیں فقہ واریت کے بغض سے متعفن ہو چکی۔ بیٹا امتی بنو، میری اولاد ہو، میں تمہیں کہتا ہوں امتی بنو۔ میری عمر گزر گئی یہ سبق سناتے، امتی بنو، امتی بنو، امتی۔ تو قربانی کا فلسفہ ہے ہر نافرمانی پہ چھری چلا کر اللہ کے فرما بردار بنو۔ یہ ایسے ہی چند باتیں اپنے آپ ذہن میں آتی گئیں اور میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر لیں۔ اللہ اس کا اجر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو پہنچا۔ باپ بیٹے نے ایک مثال قائم کی ہے کہ اللہ کے نام پر ہر جذبے، غلط جذبے کو قربان کرنا۔ آپ بھی نیت کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناراض نہ ہونا، سب لوگ پنجابی بھی نسوار کھاتے ہیں، پٹھان بھی کھاتے ہیں۔ ہمارا ایک دوست تھا سچ، وہ ہر دوسرے مہینے ڈبی اٹھا کے نا پیسی خبیث کی بچی جیب ماری ہے۔ 3 دن کے بعد اور یہ کیا کر رہے ہو؟ گزار روٹ لگتا ہے روٹی کھایا ہی نہیں ہے، نسوار نہ کہو لگتا ہے روٹی نہیں کھایا۔ تو کیا پتا جنت میں کوئی مزیدار نسوار بھی ہو، لیکن میرے خیال میں نہیں ہوگی۔ ایک دن مولانا سعید خان صاحب کہنے لگے جنت میں چائے ہوگی؟ میں نے کہا ہوگی۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ۔ کہنے نہیں، چائے غیر فطری چیز ہے، وہاں غیر فطری کوئی چیز کوئی نہیں۔ تو اوپر والوں کے لیے جنتین دان ہیں، پھر متکی، پھر فیہن قاصرات الطرف، ان قالینوں پر نظریں جھکائی بیٹھی ہیں۔ کیسی ہیں؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ایسی لڑکیاں ہیں جن کو انسان اور جنات نے ہاتھ نہیں لگایا۔ کیسی خوبصورت ہیں؟ کأنہن الیاقوت والمرجان، کیسی حسین ہیں؟ کأنہن الیاقوت والمرجان۔ نیچے والی جنت میں کیا تعبیر ہے؟ فیہن خیرات حسان، اس میں بڑی خوبصورت اخلاق والی لڑکیاں ہیں۔ کہاں ہیں؟ حور مقصورات فی الخیام، وہ مقصورات ہیں، یہ قاصرات ہیں۔ مقصورات کاش آپ تھوڑا ادب بھی پڑھو، میں کیا کروں، عربی ادب پڑھو تو پھر تمہیں مزہ آئے گا، چس آئے گی، چسکا۔ قاصرات اور مقصورات کی تم لذت تبھی محسوس کر سکو گے جب تمہیں عربی ادب کا بھی تھوڑا پتہ ہو۔ وہ مقصورات ہیں، یہ قاصرات ہیں، ان کی نظریں جھکائی گئی ہیں، انہوں نے خود جھکائی ہوئی ہیں۔ وہ مقصورات فی الخیام ہیں، وہ خیموں میں بیٹھی ہیں، یہ پہلو میں بیٹھی ہیں۔ وہ ساتھ ہیں، وہ دور ہیں۔ تو دور اور ساتھ میں کتنا فرق ہو جاتا ہے۔ تو یہ جنت آ رہی، پھر جہنم آ رہی۔ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، تم پہ تانبے اور آگ کو پگھلا کر تمہارے سروں کے اوپر ڈالا جائے گا اور تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکو گے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، تم کھولتے پانیوں میں ایسے گردش کرو گے جیسے چاول دیگ میں گردش کرتا ہے اور تم بچ نہ سکو گے۔ فیوخذ بالنواصی والاقدام، سر کے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اور پاؤں کو پکڑ کر کمان کی طرح آپس میں دوہرا کر کے ملا کر اوپر زنجیروں سے باندھ دیا جائے گا اور تمہیں آگ کے الاؤ میں پھینک دیا جائے گا اور تم بچ نہ سکو گے۔ اس طرح کبھی جہنم کی خوفناک کہانی، کبھی جنت کے دل فریب مناظر۔ وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ، کہیں ایسے خوبصورت خوفناک مناظر کے دل دہک جائے، کالے چہرے، ویران چہرے، پست چہرے، ذلیل چہرے، آگ کھانے والے، کھولتا پانی پینے والے، نہ کھانا ڈھنگ کا نہ پانی ڈھنگ کا۔ لہم من جہنم مہاد، آگ کے بستر، ومن فوقہم غواش، آگ کی چادریں، اور یکفر بعضہم ببعض، ان کا کلام گالی گلوچ، اور یلعن بعضہم بعضا، لان تان گالی گلوچ ان کی بات، فرشتوں کا کلام ان کے ساتھ۔ الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، فرشتوں کی ڈانٹ ڈپٹ، آپس میں گالم گلوچ، اور اوپر سے کھانا زقوم کا، پانی سدید کا۔ ادھر جنت والے آپس میں لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما الا قيلا سلاما سلاما، آپس میں بھی سلام 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 سلام۔ اور ادھر سے والملائکۃ يدخلون علیہم من كل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، فرشتے بھی چاروں طرف سے آ رہے ہیں۔
جناب سلام علیکم، جناب سلام علیکم، جناب سلام علیکم. یہ کس لیے سلام ہو رہا ہے؟ کہ ملتان کے صبر کا سلام ہو رہا ہے. فرشتوں کے سلام کا نشہ باقی ہوگا کہ اللہ کا عرش کھل جائے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے. مزے آ گئے نا. یہ تھی تدریج، آہستہ آہستہ آہستہ. اب میرے عزیزو جب دین مٹے گا اسی تدریج پہ عمل کیا جائے گا. کیونکہ آج کا مسلمان نہ جنت کا شوق رکھتا ہے نہ دوزخ کا خوف رکھتا ہے. نہ اسے جنت کا شوق ہے نہ دوزخ کا خوف ہے، نہ اللہ سے محبت ہے نہ اللہ کے محبوب سے محبت ہے. اسے یوں کہا جائے تقوی والے بن جاؤ، اسلام کو ہم نافذ کر رہے ہیں. یہ اتنا ہی ناممکن ہے جس میں تم بچوں سے کہوں کل تک تم سارے کے سارے مولانا یاسین جیسے محدث بن جاؤ. جیسے یہ ناممکن ہے. کیوں؟ ادھر ایک 40 سالہ محنت ہے اور ادھر تمہیں تو 8 سال بھی نہیں ہوئے ہیں. تو جیسے یہ ناممکن ہے تم کل تک سارے ڈاکٹر بن جاؤ ورنہ تم سب کو سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، یہ ناممکن ہے. ایسے ہی یہ کہنا کہ کل تک سارے ملتان کو ہم ٹھیک کر دیں گے، عورتوں کو پرہیزگار بنا دیں گے، نوجوانوں کو متقی بنا دیں گے، تاجروں کو دیانتدار بنا دیں گے، اور ہم قاضیوں کو عادل بنا دیں گے، اور ہم مزدوروں کو محنت کرنے والا اور خوددار بنا دیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. جیسے یہ ناممکن ہے کہ آپ کل ڈاکٹر بن جائیں، ایسے ہی یہ ناممکن ہے بگڑا ہوا معاشرہ ایک دم ٹھیک ہو جائے. کوئی ہمارے پاس ایسا منتر نہیں، ایسی سیاست نہیں، ایسا ڈنگ نہیں، ایسا کوئی ہمارے پاس جادو نہیں، کوئی ایسا ہمارے پاس کرشمہ نہیں، معجزہ نہیں، کوئی ایسی ہمارے پاس شعبدہ بازی نہیں کہ ایک طرف سے ڈالا بدماش اور ادھر سے نکالا جنید بغدادی، ایک طرف سے نکالی بے پرد اور ادھر سے نکالی رابعہ بصری. ایسا کوئی طریقہ اسلام میں کوئی نہیں ہے، ورنہ نبیوں کو جان کھپانے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی. دیکھو اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام. اللہ نے کہا نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحضرون. اللہ نے 5 دعوے کیے. کمزوروں پہ احسان کرنا چاہتا ہوں، زمین میں تمکین دینا چاہتا ہوں، زمین میں وارث بنانا چاہتا ہوں، ان کو حکومت دینا چاہتا ہوں، ان کے دشمنوں کو ہلاک کرنا چاہتا ہوں. اللہ دعوے دار اور پورا کیا 120 برس میں. دعوے دار اللہ، پورا کیا 120 برس میں. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. اس آیت کے بعد یہ آیت آتی ہے اے ام موسیٰ کا دودھ پلا. یہاں سے کہانی شروع کی. 40 سال میں نبوت ملی، 40 سال فرعون کو دعوت دی، 80 سال میں تو جا کے فرعون غرق ہوا. پھر 40 سال میدان تیہ میں گزارے. موسیٰ علیہ السلام بھی انتقال فرما گئے، ہارون علیہ السلام بھی انتقال فرما گئے. یوشع علیہ السلام کے ذریعے سے جہاد ہوا اور عمالقہ ختم کیے گئے اور حکومت قائم ہوئی. قبط ہلاک ہوئے، عمالقہ ہلاک ہوئے. 120 برس کے بعد جا کر اللہ نے اپنے دعوے کو مدلل کیا. چونکہ یہ دنیا دار الاسباب ہے، اللہ 1 سیکنڈ میں یہ سب کچھ کر سکتا تھا. تو میرے عزیزو تم پر بڑا بوجھ ہے. تمہیں اپنے علم کو بھی حفاظت سے لینا ہے اور اس کو لوگوں کے اندر بھی زندہ کرنے کے لیے کھپنا ہے. خود بھی علم لینا ہے، لوگوں کو بھی دینا ہے، خود بھی لینا ہے، آگے بھی پہنچانا ہے. یہاں سے لینا ہے، آگے دینا ہے. تمہارے اندر اللہ کی عظمت ہو، ہیبت ہو، محبت ہو اور اللہ پر اعتماد ہو، توکل ہو. تمہاری نظر کسی غیر کی طرف نہ جائے. ہاں بڑا پرانا سفیان میں حسن بن سفیان اور ان کے ساتھی یہ حضرات گئے طلب علم میں. تو ایک محدث کا مزدوری کرتے تھے، اسے اپنا خرچہ بناتے تھے، پھر پڑھتے تھے. تو ایسا ہوا مصر پہنچے. اب وہاں جو محدث تھے وہ کوئی 2-3 سے زیادہ حدیثیں نہیں سناتے تھے. تو خرچہ ختم ہو گیا. اب تینوں پریشان، اب کیا کریں. 1 دن فاقہ، 2 دن فاقہ، 3 دن فاقہ آ گیا. 3 دن فاقہ آیا تو اب کہیں گے اب تو بھائی اب تو سوال کرنا حلال ہے، اب تو مرتے ہیں تو سوال کرنا چاہیے. پتہ نہیں اب یہاں کب فارغ ہو. تو انہوں نے کہا چلو بھائی قرہ ڈالو. قرہ ڈالا گا تو حسن بن سفیان کا قرہ نکل آیا. جا بھائی اب تو سوال کر کے آیا، چلو روٹی تو کھائیں. حسن بن سفیان کہنے لگے جب میرے نام کا قرہ پڑا تو میں نے کہا جب مانگنا ہی ہے تو اللہ سے کیوں نہ مانگو. تو کہنے لگا میں مسجد چلا گیا، میں نے نفل شروع کر دیا. اللہ تیرے راہ میں، تیرے علم میں، تیری طلب میں تو ہمیں روٹی دے، ہم تو بھوکے بیٹھے ہیں. احمد بن طولون اس وقت بادشاہ تھا. اس نے خواب دیکھا آسمان سے ایک فرشتہ آ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے. وہ کہہ رہا ہے ادرک حسن بن سفیان و اصحابہ قبل ان یہلکوا. حسن بن سفیان اور اس کے ساتھیوں کی خبر لو ہلاکت سے پہلے. پھر وہ اترتا اس کے کمرے کی چھت پر آیا، پھر اندر آیا، پھر اس کی کمر میں نیزہ مارا. کہ میں کہہ نہیں رہا ہوں حسن بن سفیان کی خبر لو. ان کا مجھے کیا پتا حسن بن سفیان کا فلاں مسجد میں ہے. آنکھ کھلی تو پسلی سے خون نکل رہا تھا. تو اس نے اسی وقت بلوایا حاجب کو اور اس کو 300 دینار کی، 1 دینار 4.5 ماشے سونے کا ہوتا ہے، کئی لاکھ روپیہ آج کے دور کا بنتا ہے. اس کو ڈالا، بھاگو جا کے دیکھ کر آؤ. اب وہ آدمی بھاگتا ہوا آیا، بھاگتا ہوا. اب حسن بن سفیان کون؟ کا جی میں ہوں.
کہا لو بھائی یہ تمہارے لیے بادشاہ سلامت میں بھیجا ہے. وہ کہہ رہے میں خود بھی آ رہا ہوں. وہ کہا بھائی کس لیے بھیجا ہے؟ ان کو کیسے پتا چلا؟ اس نے ساری کہانی سنائی تو انہوں نے اس میں سے صرف اتنا لیا جتنا ضرورت تھا، باقی ان کو واپس کر دیا کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے بھائی، ہماری ضرورت کا اتنا ہمارا کام بن گیا. تو اس کے بعد احمد بن طولون نے سب سے پہلے دارالطلبہ بنایا، دارالطلبہ دارالاقامہ جس کو کہتے ہیں. کہ اگر کوئی طلبۃ العلم کہیں سے آئے سیکھنے کے لیے اور انہیں علم کی طلب میں کوئی تنگی آئے تو یہاں قیام کر سکتے ہیں. اس طلب کے ساتھ اللہ پر اعتماد اور توکل کے ساتھ ہمارے اکابر نے اسلاف نے علم کو لیا، اس امانت کو ہم تک پہنچایا اور وہ امانت آج اسی طرح محفوظ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی. اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے علم کو محفوظ رکھا ہے، کیونکہ اسے قیامت تک زندہ رکھنا تھا اور اسے آج بھی حجت بنانا تھا اور سورج کے مغرب سے نکلنے تک حجت بنانا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت میں ایسے لوگ پیدا کیے جو نبی تو نہیں ہیں لیکن نبیوں والی صفات لے کر آئے، نبیوں والا توکل لے کر آئے، زہد لے کر آئے اور وہ سینے لے کر آئے جنہوں نے اللہ کے علم کو اپنا خزانہ بنا دیا، بینک بنا دیا اور ایک حرف ضائع نہ ہونے دیا، ایک چیز ضائع نہ ہونے دی. ایک دفعہ مروان بن عبد الملک نے امتحان لیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ان کو بلایا اور 100 حدیثوں کے بارے میں سوال کیا، 100 حدیثیں پوچھی اور کاتب کا لکھتے رہو. وہ لکھتا رہا. ایک سال کے بعد پھر بلایا، اسے کہا کھولو. پہلی حدیث پوچھی، دوسری، تیسری، چوتھی، پھر وہی 100 کے بارے میں پوچھا. ابو ہریرہ نے اسی طرح زیر زبر کے فرق کے بغیر پھر ساری سنا دی. یہ اللہ تعالیٰ نے نا اپنی قدرت سے ایسے حافظ امت میں پیدا کیے تاکہ اللہ کا علم محفوظ رہے اور محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت یہ محفوظ رہے. کسی نبی کا حلیہ موجود نہیں، سیرت موجود نہیں، طریقہ موجود نہیں، اور ہمارے نبی کا چلنا پھرنا بھی محفوظ ہے. آپ چلتے کیسے تھے؟ یخطو تکفن، کہ آپ جو ہے آپ کندھے جھکا کے چلتے تھے اور قدم چھوٹے، یقارب الخطا، آپ قدم چھوٹے رکھتے تھے، کندھے جھکا کے چلتے تھے، نظر نیچی رکھتے تھے، جلو نظر الملاحظہ، اور کنکھیوں سے دیکھتے تھے، آنکھیں کھول کے نہیں دیکھتے تھے. اور جب آپ چلتے تھے تو چال میں تیزی ہوتی تھی اور قدم لمبا نہیں ہوتا تھا اور تواضع اور مسکنت آپ کے وجود سے چھلکتی ہوئی نظر آتی تھی. مسیح القدمین، آپ کے پاؤں ایسے نرم و نازک تھے اور ایسے چمکدار سے جیسے تیل لگا ہوا ہو. خمسان الاخمسین، یہ پاؤں کے تلوے آپ کے بڑے گہرے تھے، میرے تھوڑے ہیں، آپ کے زیادہ تھے. یہ تلوے گہرے تیز چلنے میں مدد دیتے ہیں. اور سب تلقص آپ کا سیدھا قد تھا، انگلیاں ٹیڑھی نہیں، پنڈلیاں ٹیڑھی نہیں، کسی جگہ میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں. حسن الخلق، خوبصورت تخلیق. لم تعبہ فجلا، موٹے نہیں ہیں. لم تضربہ سقلا، پتلے نہیں ہیں. وسیم قسیم، ایسے حسین ہیں کہ دیکھنے سے آنکھ نہیں بھرتی، ایسے حسین ہیں کہ ہر طرف سے حسن نے ان کو گھیرا ہوا ہے. فی عینیہ جاش، آنکھیں موٹی خوبصورت. فی صوتہ سہل، آواز میں عروب، کشش، جاذبیت، جادو. فی لحیتہ کفافہ، داڑھی گھنی. فی عنقہ سطع، گردن لمبی سراہی دار. رجل الشعر، بال گھنگریالے. واسع الجبین، ماتھا کشادہ. ازج الحواجب من غیر قرن، بھمیں خوبصورت بغیر بیچ میں ملے ہوئے، بغیر اتصال کے. بینہما عرق یدرہ الغضب، یہاں رگ تھی جو غصے میں پھڑکتی تھی. مشرب اللون، چمکتا گلابی چہرہ. ایسی تفصیل کسی نبی کی موجود نہیں ہے جو اللہ نے اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محفوظ رکھی. آپ کا علم ہمیں صرف کتاب سے نہیں ملا، ہمیں سند سے ملا ہے. یہ واحد امت ہے جس نے سند کو جاری کیا. سند، لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. سند نہ ہوتی تو ہر کوئی جو مرضی کہتا رہتا. اللہ تعالیٰ نے اس امت میں سند کو زندہ کیا. صحابہ کا دور تھا، سند کی ضرورت نہیں تھی، اللہ کے نبی سے سنا ہے. تابعین کا دور آیا، سند کی ضرورت نہیں، ہر صحابی عدول ہے. مورخہ 15 مارچ سن 2005 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام مدرسہ عمر بن خطاب میں بیان فرما رہے ہیں. موضوع ہے نور ہدایت. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما دیں. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فڈل بی ایریا، کراچی. فون نمبر 63700813. رحمت اللہ علیہما مرسل حدیث کو دلیل بناتے ہیں.
امام شافی دلیل نہیں بناتے، وہ بھی سچے یہ بھی سچے، کیونکہ امام ابو حنیفہ کا دور صحابہ کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو ان کے لیے کوئی تحقیق کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ مثلا اگر میں آپ سے یوں کہوں کہ مولانا یوسف صاحب نے یوں فرمایا، تو آپ مجھ سے پوچھو گے نہیں آپ نے کس سے سنا، کیونکہ مولانا یوسف کا زمانہ بالکل قریب ہے، 65 میں ان کا انتقال ہوا۔ مولانا انعام صاحب نے فرمایا، تو آپ مجھ سے پوچھو گے نہیں کس سے سنا، کیونکہ زمانہ قریب ہے، چونکہ مولانا انعام صاحب کو تو میں نے خود بھی دیکھا ہوا ہے۔ ہاں اگر میں یوں کہوں مولانا الیاس صاحب نے فرمایا، تو جو علمی ذوق کا آدمی وہ سوچے گا انہوں نے کس سے سنا، کیونکہ مولانا الیاس صاحب نے فرمایا، تو مولانا الیاس تو اس کے پیدا ہونے سے بھی پہلے مر گئے ہیں، تو انہوں نے کس سے سنا ہے بھائی؟ مولوی صاحب آپ یہ کہاں سے کہہ رہے ہو، کس سے سنا آپ نے؟ تو پھر میں کہوں گا میں نے عبدالوہاب صاحب سے سنا ہے، میں نے عبدالوہاب صاحب کا واسطہ بیچ میں سے ختم کر دیا، میں نے کہا مولانا الیاس صاحب نے فرمایا، چونکہ وہ سوال کہاں سے سنا، لیکن کہوں مولانا انعام نے فرمایا تو کوئی نہیں کہے گا، چونکہ مولانا انعام اور میرا زمانہ ملا ہوا ہے۔ تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مرسل حدیث سے اس لیے استدلال فرماتے ہیں، امام مالک اس لیے استدلال فرماتے ہیں کہ زمانہ قریب کا تحقیق کی ضرورت نہیں، امام شافعی کے دور میں زمانہ لمبا ہو چکا ہے، بیچ میں کئی واسطے آ چکے ہیں، لہذا وہ سچے ہوں کہ ہم مرسل کو نہیں مانتے، جب تک سیدھی سند حضور تک نہیں پہنچے گی ہم اس حدیث سے دلیل نہیں پکڑیں گے۔ وہ اپنی جگہ سچے، ابو حنیفہ مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ سچے، اگر یہ تھوڑی سی تحقیق ہو تو یہ جو الٹے سیدھے ایسے رقیق قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں نا ہم پر، ان کی تو بنیاد ہی کوئی نہیں، حیثیت ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمت کو سند عطا فرمائی ہے کہ نیچے سے لے کر اوپر تک حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم تک سند کے ذریعے سے علم آ رہا ہے۔ ہم نے بخاری شریف پڑھی مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے پڑھی مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے مولانا قاسم نانوتوی صاحب سے، اور انہوں نے عبد الغنی مجددی سے، انہوں نے شاہ اسحاق سے، انہوں نے شاہ عبدالعزیز سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے، انہوں نے ابو طاہر مدنی سے، انہوں نے ابراہیم کردی سے، انہوں نے احمد القشاشی سے، انہوں نے ابو المواہب شناری سے، انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے، انہوں نے محمد بن احمد الرملی سے، انہوں نے ابن حجر الاسقلانی سے، انہوں نے ابراہیم بن احمد تنوخی سے، انہوں نے احمد بن ابی طالب الحجار سے، اور انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ السجزی الحروی سے، انہوں نے عبد الرحمن بن مظفر الداودی سے، اور انہوں نے عبداللہ بن احمد سے، اور انہوں نے محمد بن یوسف فربری سے، اور انہوں نے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم البخاری سے، اور انہوں نے حمیدی سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ بن وقاص سے، انہوں نے عمر بن خطاب سے، انہوں نے محمد بن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ یہ آپ کا روحانی نسب ہے، اور آپ کا جو نسب نامہ ہے وہ بھی اللہ نے محفوظ کر دیا، یہاں سے لے کر وہاں تک ہمارے لیے روز روشن کی طرح کھلی کتاب ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن اروا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرول بن رعو بن فائی بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو علم دیا ہے اسے کوئی دجال اس میں گڑبڑ نہیں کر سکتا، محفوظ موجود۔ یہ جو انکار حدیث کا فتنہ ہے نا یہ صرف عجم میں ہے، عرب میں کوئی نہیں، سوائے آج کل کے جو دہری ہیں، عرب میں یہ فتنہ کبھی نہیں اٹھا۔ کیوں کہ عرب تو سمجھتا ہے کہ نبی کا کلام اتنا عالی ہے، چاہے بالمعنی ہو چاہے باللفظ ہو، کہ صحابہ
اور ان لوگوں کی فصاحت کا وہ معیار ہے کہ بعد کے دجال ویسا کلام تیار ہی نہیں کر سکتے۔ حدیث 300 سال بعد لکھی گئی، یہ چکر یہاں چلا ہے، اور چونکہ لوگوں کو پتا ہے نہیں، ہاں یہ حدیث تو 300 سال بعد لکھی گئی، اب پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ غلط ہے، وہ یہ نہیں جانتے جس سے قرآن کی فصاحت کا وہ معیار ہے کہ ساری دنیا کے فصیح انسان ایک لفظ اس کے مثل نہیں بنا سکتے۔ حدیث کا معیار اتنا بلند ہے، فصاحت کا، بلاغت کا، اوتیت جوامع الکلم، کہ ساری دنیا کے دجال عربی دان مل کر وہ حدیث کے معیار کا کلام بنا نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک غیبی نظام ہے، ایک تو یہ نظام ہے کہ اس کے برابر کوئی کلام نہیں آ سکتا۔ جب آئے نا عبداللہ بن سلام آپ کا خطبہ سننے، عبداللہ بن سلام آپ کا خطبہ سننے آئے تو آپ کہہ رہے تھے افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تُدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ۔ تو عبداللہ بن سلام پکار اٹھے، هذا کلام من مشکات النبوہ، کوئی غیر نبی ایسا خوبصورت کلام نہیں کہہ سکتا، یہ صرف نبی کی فصاحت ہے جو اتنے بڑے مضمون کو 4 لفظوں میں بند کر دیا۔ فوراً ایمان لے آئے، سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھو، جب لوگ سو رہے ہوں تو سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو آپ کی فصاحت پر کوئی پورا نہیں اتر سکتا۔ لبید لبید بن ربیعہ جو سبع معلقہ میں سے ہیں، تو وہ مسلمان ہوئے، 7 شعراء میں نہیں کوئی ایمان کی دولت ملی، تو انہوں نے شعر کہنے چھوڑ دیے تھے۔ تو حضرت عمر نے ایک دن کہا لبید اب تم نے شعر کہنا چھوڑ دیے، تو کہنے لگا امیر المومنین ابعد القرآن، ابعد القرآن، قرآن کے بعد بھی شعر کہنے کی کوئی گنجائش رہ گئی ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا آج کے بعد لبید کا وظیفہ دگنا کر دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی کا حفاظتی نظام، اللہ کا حفاظتی نظام اللہ کے نبی کے کلام کے ساتھ ہے، ایسا کوئی کلام نہیں بنا سکتا۔ کوئی بنا لے تو یہ سند موجود ہے، یہ سند موجود ہے، اور سند میں لاکھوں انسان نہیں، سینکڑوں انسان ہیں، ان کی زندگی محفوظ موجود ہے، ان کا ایک کہاں کہا، کس وقت کہا، کس کے سامنے کہا، کس حالت میں کہا، پڑھ کے سنایا یا آگے شاگرد نے پڑھ کے سنایا، یہاں تک سارا محفوظ مکتوب ہے، اس میں کچھ نہیں داخل ہو سکتا۔ ایک دوسری چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے خون ایسا بنایا ہے اس میں غیر خون داخل نہیں ہو سکتا، اگر غیر خون داخل کیا تو فوراً مر جائے گا، احتجاج کرے گا، لہذا خون کا نمبر ملایا جاتا ہے، ٹیسٹوں کے بعد پھر داخل کیا جاتا ہے، چونکہ یہ کمزور ہے، یہ مر جاتا ہے۔ اللہ کا کلام، اللہ کے نبی کا کلام اتنا طاقتور ہے کہ اس میں جب کوئی غیر کلام ملایا جاتا ہے تو یہ زندہ رہتا ہے، اس کو مار دیتا ہے، یہ زندہ رہتا ہے اس کو دھکا دے دیتا ہے۔ اور اگر چلو ہم آخری درجے میں فرض کرتے ہیں کہ ہاں بھائی کسی نے داخل کر دیا تو میرے رب کا غیبی نظام ہے، اللہ نے ہر دور کی ضرورت کے لیے انسان پیدا کیے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جو خون میں دیکھ کے بیماری کے جراثیم بتا دیتے ہیں، پیشاب میں دیکھ کے شوگر بتا دیتے ہیں، اور وہ خون کے ذرات کو دیکھ کر اس کے اندر کا سارا حال بتا دیتے ہیں، ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کر جسم کا اس کی ساری بیماری بتا دیتے ہیں، نبض پہ ہاتھ رکھ کر سارے اندر کا حال بتا دیتے ہیں، زمین کی تہ میں پیٹرول گیس کے ذخیرے بتا دیتے ہیں، زمین کی تہ میں کوئلے تانبے کی ذخیرے بتا دیتے ہیں، ہواؤں کا رخ دیکھ کر بادل اور بارش کا پتہ بتا دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ نے جب پیدا کیے ہیں تو ایسے بھی پیدا کیے ہیں جن کی نظر حدیث اور غیر حدیث میں فرق کر کے بتا دیتی ہے۔ کیوں اللہ کمزور ہو گیا کہ سائنسدان تو پیدا کرے اور محدث پیدا نہ کرے ہیں؟ کیوں اللہ کمزور ہو گیا؟ بس سائنسدان تو پیدا کر دیے، پیتھولوجسٹ پیدا کر دیے، بوٹنسٹ پیدا کر دیے، زولوجسٹ پیدا کر دیے، بایولوجسٹ پیدا کر دیے، اور محدث مفسر پیدا نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزو آپ خوش قسمت ہو، اللہ نے آپ کو اپنے محبوب کے علم کے ساتھ جوڑا ہے، آپ ہمارا قیمتی سرمایہ ہیں، آپ ہماری دولت ہیں، آپ ٹھیک ہیں تو ہم کامیاب ہیں، آپ بگڑ گئے تو ہم ناکام ہیں۔ ہدایت کے چشمے مدارس سے پھوٹتے ہیں، کالجوں سے نہیں، یونیورسٹیوں سے نہیں، حکومت کے ایوانوں سے نہیں، صدارتی محلات سے نہیں، ہدایت کے سرچشمے مسجد سے پھوٹتے ہیں، ہدایت کے سرچشمے صفہ کے چبوترے سے پھوٹتے ہیں، ہدایت کے چشمے مسجد کی چٹائی سے پھوٹتے ہیں۔ ہدایت کے چشموں کے لیے مال نہیں، ملک نہیں، حکومت نہیں، اور حکومت والے نہیں، دولت مند نہیں، فقراء غرباء۔ ان اللہ يحب الابرار الاتقیاء الاخفیاء الذين اذا غابوا لم يفقدوا وان حضروا لم يدعوا ولم يقربوا قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غوراء مظلمة۔ اللہ کو وہ پسند ہیں چھپے ہوئے نیک متقی اخیار اخفیاء، چلے جائیں تو کوئی ان کی کمی محسوس نہ کرے، آ جائیں تو کوئی انہیں قریب نہ بٹھائے، ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں، جدھر کو منہ کرتے ہیں دیرے بھاگ جاتے ہیں۔ تو ہمارا سرمایہ تو آپ لوگ جن کی طرف علم کی نسبت ہو چکی ہے، قرآن کی حدیث کی نسبت ہو چکی ہے، اللہ پر اعتماد رکھو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، اللہ کے نبی کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها ثم اداها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من سامع۔
من سلक طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریق الجنہ. تمہارے لیے نبی کی دعائیں ہیں، نبی کی بشارتیں ہیں، لیکن اگر گھر کا مالک ہی گھر کو آگ لگا دے، گھر کا بھیدی ہی لنکا ڈھا دے، گھر کے چراغ سے گھر کو آگ لگے تو کس سے گلہ کریں؟ امریکہ کا لوگ ایسے ہی گلہ کر رہے ہیں، امریکہ نے یہ کر دیا، یورپ نے یہ کر دیا. میں نے کیا ہے، جب میں ماں کو غراتا ہوں، جب میں باپ کا گریبان پکڑتا ہوں، اور جب نوجوان نسل ہاتھوں میں گٹار پکڑ کے ناچتی ہے اور مسلمان بیٹی وہ پاؤں میں گھنگرو پہن کر سٹیج پر ناچتی ہے، اب امریکہ کا گلہ نہیں ہے، اب یورپ کا گلہ نہیں ہے، اب لا تلوموا الا انفسکم، اب گلہ ہمیں اپنی ذات سے ہے. ہمیں امریکہ نے نہیں ذلیل کیا، یورپ نے نہیں ذلیل کیا، ہمیں ہماری نافرمانی نے ذلیل کیا ہے، ہمیں اللہ کے حکموں کو توڑنے نے ذلیل کیا ہے، اللہ سے دوری نے ہمیں ذلیل کیا ہے. جب یہ حکم زندہ ہوں گے، دیکھتے نہیں ہو ماں باپ کی نافرمانی کہاں تک چلی گئی ہے کہ جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ کب آئے گی. تو جبریل نے کہا کوئی نشانی تو بتائیں، تو آپ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ نوجوان اپنی ماؤں سے نوکروں جیسا سلوک کرتے ہیں تو سمجھنا کہ قیامت آ گئی. تو امریکہ نے ہمیں برباد کیا، ماؤں کے نافرمانوں نے ہمیں برباد کیا ہے، سود خوروں نے برباد کیا ہے، نماز کو چھوڑنے والوں نے برباد کیا ہے، باپ کو ذلیل کرنے والوں نے برباد کیا ہے، قطع رحمی کرنے والوں نے برباد کیا ہے. تو میرے عزیزو آپ کا کام بہت بھاری ہے، بہت بھاری ہے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ دعوت کی ذمہ داری، یہ علم کی ذمہ داری، یہ دین کی امانت کی ذمہ داری، یہ قول ثقیل ہے جو اٹھا جائے گا، مزے کر جائے گا اس جہان میں بھی اس جہان میں بھی. اپنی پڑھائی پر بھی زور دو اور چھٹیوں میں لوگوں کے پیچھے پھر کر ان کو ایمان کی دعوت دو، انہیں اللہ کے حکموں کے قریب کرو. انسان اپنی فطرت میں اللہ کے بغیر نہیں رہ سکتا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ آیت بتا رہی کہ اللہ نے ہمیں ایسے بنایا ہے کہ ہم بندگی کے بغیر ادھورے رہیں گے، نامکمل رہیں گے، ہم مکمل کبھی نہیں ہو سکتے. جیسے اللہ نے ہمارے اندر روٹی کی طلب رکھ دی، پانی کی طلب رکھ دی، محدث ہو، فقیر ہو، دہریہ ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، فاسق ہو، روٹی پانی اس کی ضرورت، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. ایسے ہی اللہ اور اس کا رسول ہماری ضرورت، کوئی انسان اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. کوئی آپ کو کتنا مزے میں نظر آئے، میرے رب کی قسم اگر وہ اللہ اس کے رسول سے ٹوٹا ہوا ہے تو اس سے بڑا ادھورا نامکمل کوئی انسان نہیں ہے. جنید جمشید جب پہلی دفعہ مجھے ملا تو مجھ سے کہنے لگا یہ جو پاکستان کے نوجوان خوابوں میں دنیا دیکھتے ہیں، خوابوں میں ہیں، خوابوں کی دنیا ہے نا، کہ وہ دنیا مجھے حقیقت میں حاصل ہے، حقیقت میں، لیکن اس کے باوجود میرے سینے میں گھٹن ہے، میرا سینہ بند ہے، میرے اندر اندھیرا ہے، اور مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں، جس کا کوئی کنارہ نہیں، جس کا کوئی گھاٹ نہیں. یہ کیوں ہے؟ وہ مجھ سے یہ سوال کر رہا ہے یہ کیوں ہے؟ میری تو ہر خواہش پوری ہوتی ہے، پھر مجھے یہ گھٹن کیوں ہے؟ میں نے کہا تو صرف جسم کی خواہش پوری کر رہا ہے، روح کی خواہش اللہ ہے، وہ تو اسے نہیں دے رہا. یہ گھٹن نفس کی نہیں ہے، جسم کی نہیں، یہ روح کی فریاد ہے، یہ روح کی پکار ہے، یہ روح کا نوحہ ہے، یہ روح کا درد بھرا یہ تیرے لیے پیغام ہے کہ مجھے بھی تو اللہ کا تعلق دو، مجھے بھی تو اللہ کا رسول کا تعلق دو. بڑے سے بڑے انسان، شہرت کے چوٹیوں کو روندنے والے اور ہوا کے دوش پر اڑنے والے، اگر وہ اللہ اس کے رسول کے تعلق سے محروم ہیں تو ان سے بڑا دکھی، ناکام اور ان سے بڑا زخم خوردہ دنیا میں کوئی انسان نہیں. اس لیے میرے عزیزو مرہم تمہارے پاس ہے، پھمبا تمہارے پاس ہے، درد کا درما تمہارے پاس ہے، تو اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں قبولیت بخشے. جسے قبول کرتا ہے اس کے لیے اسباب جمع کر دیتا ہے، اور اس کے لیے فقر، اس کے لیے بیماری، اس کے لیے غنا آڑے نہیں آتا. قبول کر لے بس، پھر اسباب خود پیدا کرتا ہے. تو سارے عزیز جو باہر سے آیا مجمع وہ بھی اللہ کا اور اس کے رسول کے حکموں پر چلنا اپنی زندگی کی معراج بناؤ، اس کو اپنی زندگی کا کام بناؤ. اس کے بغیر انسان ادھورا ہے. وہ ہماری جماعت امریکہ میں تھی تو 4 لڑکے 2 لڑکے مسلمان ہوئے. ایک کا نام جو ابراہیم رکھا تو اس کو جب کلمہ پڑھایا نا تو نے کہا ہائے ہاں جیسے امریکی رہے ہو، یوں سینے پہ ہاتھ رکھو. تو ڈاکٹر اکثر کہنے لگا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا جب سے ہوش سنبھالا نا یہ جگہ خالی تھی، جب تم نے کلمہ پڑھایا تو یوں لگا جیسے یہ جگہ بھر گئی ہو، جیسے کسی نے آگ پہ پانی ڈال دیا ہو. تو میری خوشی سے ہوا نکل گئی ہے. ساری دنیا تمہاری محنت کا میدان ہے. علم کو لو اور آگے پھیلاؤ.
علم کو لو اور آگے پھیلاؤ، لوگوں کی منتیں کر کے، محبت کر کے، تھوڑی میں ہاتھ دے کے، پاؤں پکڑ کر۔ اللہ سے ٹوٹا ہوا بڑی جلدی آتا ہے، کیونکہ وہ اپنے اندر میں سمجھتا ہے کہ میں نامکمل ہوں۔ تو اس کے سارے بچے اپنی پڑھائی پہ بھی دل لگا کے پڑھو، اور جب چھٹیاں ہوں تو بھائی چلہ لگانا، دورے والے سال لگانا، اور بھائی اپنے جمعرات کو کبھی مرکز چلے گئے، کبھی جمع چلے گئے، جو مجمع باہر سے آیا ہوا ہے یہ بھی بھائی 4 مہینے چلے کا ارادہ کرے، مسورات اپنے گھروں میں نماز کو زندہ کریں، تعلیم کو زندہ کریں، پردے کو زندہ کریں، غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ گھروں میں سب سے زیادہ جس چیز نے ہلاکت کے سامان پیدا کیے وہ غیبت ہے، غیبت، وہ چغلی ہے، چغلی، وہ عیب جوئی ہے، وہ عیب چینی ہے، اگلے کے عیب تلاش کرنا، اگلے کی کمیاں تلاش کرنا، اور اگلے کو رسوا کرنا، ذلیل کرنا، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر سنانا، اس چیز نے ذلیل و خوار کر دیا ہے۔ اپنے آپ کو غیبت سے بچائیں، گھر کی معاشرت کو علماء سے پوچھیں۔ علماء سے ایک بڑا دیندار گھرانہ، بہت نیک، بہت دیندار، اس گھر میں فساد مچا ہوا، اور لڑکا اپنی بیوی کو مار رہا ہے، بیوی فریاد کر رہی ہے، اور مسئلہ کیا بیچ میں نکلا؟ ساس یہ کہتی ہے کہ یہ میرے بیٹے کی بیوی مجھ سے پوچھ کے کیوں نہیں جاتی جب اپنے پیکے جاتی ہے، اس پہ لڑائی ہو رہی، اور اس قدر وہ لڑائی بڑھ گئی کہ طلاق تک نوبت آ گئی۔ سارے نمازی، پردہ دار، پرہیزگار، نیک سب، لیکن جاہل، دین کا علم کوئی نہیں، دینداری ہے، دین کا علم کوئی نہیں۔ تو میں نے کہا یہ اپنے خامن سے پوچھ کے جاتی ہے؟ ہاں خامن سے پوچھ کے جاتی ہے۔ میں کہا اللہ کی بندی تجھ سے پوچھنا تو اس کے ذمہ ہی کوئی نہیں ہے، خامن سے پوچھنا بیوی کے ذمہ ہے، ساس سے پوچھنا تو اس کے ذمہ کوئی نہیں، پوچھ لے تو اس کی نیکی ہے، لیکن اللہ نے اس کے ذمہ خامن سے پوچھنا لگایا ہے، نہ کہ ساس سے پوچھنا یا سسر سے پوچھنا۔ تو شریعت کا علم ہو تو حدود کا پتہ ہو۔ یہ اپنی بیویوں سے ماں کی خدمت کراتے ہیں، خود نہیں کرتے، حالانکہ ان کے ذمہ ماں کی خدمت ہے۔ احسان دانش مرحوم ایک شاعر گزرے، میں نے اس کی پڑھی سوانے، اس کی آپ بھی تھی، ان کا جب میری ماں بیمار ہوئی تو میں نے اپنی بیوی سے کہا یہ میرا وہ اثاثہ ہے جس میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کر سکتا، میں اس کی خود خدمت کروں گا، تو نے میری ماں کو ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ جن کو شعور ہوتا ہے وہ اس طرح کرتے، جو بے شعور ہوتے وہ خود خدمت کرتے نہیں، بیویوں کو دھکے دیتے ہیں۔ تو اس لیے میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ گھر کی معاشرت کا دین علماء سے پوچھ کے چلا جائے۔ پر وہ لکھتا ہے کہ میری ماں، وہ غریب تھا، احسان دانش نے غربت میں زندگی گزاری، تو پیشاب خطا ہوتا تھا، بستر دھونے کا گھر میں سامان کوئی نہ تھا، 2 میل دور نہر تھی، تو میں فجر سے پہلے اس کا بستر لیتا اور جا کر وہاں اس کو دھوتا، دھو کے پھر دونوں ہاتھوں پہ لا کر سارے راستے اس کو ہلاتا آتا تاکہ آتے آتے سوکھ جائے، اور پھر میں فوراً بچھا کر اپنی ماں کو سلا دوں۔ جب تک ماں زندہ رہی تو میں نے بیوی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ تو معاشرت کا دین سیکھیں، کم از کم غیبت سے بچا جائے، چغلی سے بچا جائے، اور اوروں کو حقارت حقیر سمجھنے سے بچا جائے، اس سے سارا گھر جنت بن جائے گا۔ اور آپ میرے عزیزو، استادوں کا ادب کرو، استادوں کا احترام کرو، ان کے قدموں میں علم کو محسوس کرو، وہاں سے تمہیں علم ملے گا۔ کسی استاد کی دعا لگ گئی، اللہ تمہارا